بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 4 کا لیکچر 2 کریں گے، جو کہ ہمارے پاس ہے امپیکٹ آف اوور پاپولیشن آن انوائرمنٹ، کہ زیادہ آبادی کے ہمارے پاس انوائرمنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، غور کریں اپنی ملک میں، اپنی دنیا میں، تو جتنا دن بہ دن ہمارے پاس آبادی بڑھ رہی ہے، اتنی ہی ہمارے پاس کیا ہے، انسانوں کو روزگار کے لحاظ سے یا خوراک کے لحاظ سے مسائل بھی ان کو سامنے پیش آتی ہیں۔ اور اسپیشلی اگر کسی ملک کی گورنمنٹ بھی اتنی اسٹرانگ نہ ہو، یا وہاں کا ہمارے پاس جو معاشی حالت ہے وہ بھی اسٹرانگ نہ ہو، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے، انہیں غربت کا، افلاس کا، بیماریوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، اوور پاپولیشن، یہ ہمارے انوائرمنٹ پہ، ہمارے ماحول پہ بہت زیادہ خراب اثر جو ہے اس کا پڑتا ہے۔ افیکٹس آف ایگریکلچر، کہتے ہیں کہ زیادہ آبادی سے ہمارے ایگریکلچر پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے مین اثر تو ہمارے پاس یہ پڑتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک علاقے میں یا ایک ملک میں جتنی آبادی زیادہ ہو رہی ہے، تو وہاں لوگ ایک گھر میں، تو اب فار ایگزامپل پہلے ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، اب وہ 5 کے 5 لوگ بڑے ہو گئے ہیں، وہ آگے جو ہے اپنے لیے الگ الگ گھر بنائیں گے۔ تو گھر وہ کہاں بنائیں گے؟ گھر بنانے کے لیے انہیں ظاہر سی بات ہے، انہیں جو ایگریکلچر ایریا ہوگا، جہاں ہمارے پاس فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی کٹائی کریں گے، وہاں اپنے لیے گھر بنائیں گے زندہ رہنے کے لیے۔ تو اس سے ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ ایگریکلچر جتنا ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ کیا ہوگا، وہ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے، تو جب آبادی زیادہ ہو جائیں گی، تو آبادی زیادہ ہونے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ خوراک بھی چاہیے ہوگا۔ اب خوراک زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کسان کیا کرتے ہیں کہ وہ فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈز اور ہربیسائڈز وغیرہ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو کھاد وغیرہ ہے یا جو کیڑے مار دوائیاں وغیرہ ہیں، وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تاکہ ان کی فصل جو ہے وہ خراب نہ ہو اور جلدی فصل بڑھے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے، تو ظاہری بات ہے، ملک کی جو ضرورت ہے اس کو بھی پوری کر سکے، اور اپنے لیے پیسے بھی وہ زیادہ سے زیادہ کما سکے۔ تو اس کا ہمارے پاس اثر کیا پڑتا ہے، نیگیٹو اثر کیا پڑتا ہے ہمارے انوائرمنٹ پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ کیمیکلز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، تو اس سے جو زمینی سطح ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب اس علاقے میں جب وہ، یا اس فصلوں میں جو پانی ہم ڈالتے ہیں، تو وہ پانی کیا ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس وہ کیمیکلز جو ہے، تو اس میں ڈیزالو ہو جائیں گی۔ پھر وہ پانی ہمارے پاس کھیتوں سے گزر کے نالوں میں جاتے ہیں، نالوں سے دریاؤں میں، پھر سمندروں میں۔ تو اس طرح ہمارے پاس جو ایکویٹک لائف ہوتی ہیں، جو سمندر میں رہنے والی مخلوق ہوتی ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہیں، ان کیمیکلز کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے، یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے، جین الٹرنیشن ان پلانٹس ایبزارب مور نیوٹرینٹس فرام سوائل کازنگ سوائل ڈپلیشن۔ یہ جو آج کل ہمارے پاس ایگریکلچر میں بہت زیادہ زراعت کے شعبے میں جو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہم ایک پودے کو یا ایک مطلب جو بھی ہمارے پاس فروٹس وغیرہ یا پھل وغیرہ ہیں، ان کی کوالٹی کو ہم بہتر بنانے کے ان میں جین کی الٹریشن کرتے ہیں، ان کی جین تبدیل کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، ظاہری بات ہے، جب ایک پودا ہمارے پاس جلدی بڑھے گا یا اس کی کوالٹی اچھی ہوگی، تو اس کو خوراک بھی زیادہ چاہیے ہوگا، وہ زمین سے نیوٹرینٹس بھی زیادہ حاصل کرے گا۔ تو جتنی نیوٹرینٹس وہ زیادہ حاصل کرے گا، اتنی ہمارے پاس جو زمین کی جو سطح پہ جو نیوٹرینٹس ہوتی ہیں، ان کی کمی ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ فارسٹ آر ڈسٹرائڈ فار کلٹیویشن ریزلٹنگ ان سوائل ایروجن ریزلٹ ان سلٹنگ وچ ڈیکریز دا لائف اسپین آف ڈیمز ان دس وے دا ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ایمڈ فار انکریزنگ ایگریکلچر ریزلٹ ان دا ڈسٹرکشن آف نیچرل انوائرمنٹ آف این ایریا۔ کہتے ہیں کہ جتنی آبادی زیادہ ہوگی، تو ہمارے پاس زراعت کے شعبے میں کٹائی ہوگی، ٹھیک ہے، فصلوں کی کٹائی ہوگی۔ اب ہم کیا کریں گے، جنگلات کو ختم کر کے وہاں فصل اگائیں گے۔ تو جنگلات سب سے اہم کام کیا کرتا ہے، جنگلات میں ہمارے پاس ڈفرینٹ اینیملز رہتے ہیں، وہ اینیملز کے ہیبیٹیٹ جو ہے، ان کی رہنے کی جگہ جو ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اینیملز ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو نسلیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک انسان کو یا ایک جانور کو یا ایک مخلوق کو آپ اپنے گھر سے آپ در بدر کر دو، تو وہ تو کسی دوسری جگہ پہ جا کے اتنی جلدی سیٹل نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تو ہو گئے ہیں ہیبیٹیٹ لاس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو فوریسٹ ہیں، ان میں جو جنگلات کی جو جڑیں ہیں، جو ٹریز ہیں، وہ بہت مضبوط سے انہوں نے زمین کو سخت سے جگڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان جنگلات کی کٹائی کریں گے، تو وہ زمین ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہیں، وہ لوز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی جو نیوٹرینٹس وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں اگر سیلاب وغیرہ آ جائیں، تو وہ یہ ساری نیوٹرینٹس اس زمین کے ساتھ بہہ کر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس سوائل ایروجن پیدا ہوتی ہے۔ سوائل ایروجن اسی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس زمین کا جو سطح ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ان میں نیوٹرینٹس وغیرہ باقی نہیں رہ پاتی، اور نہ وہاں کوئی فصل وغیرہ ہمارے پاس اگتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اربنائزیشن۔
اوور پاپولیشن کا اس کے دوسرا کون سا سب سے منفی اثرات کیا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں، وہ ہے اربنائزیشن، شہروں کا بننا. پیپل آر مائگریٹنگ فرام رورل ایریاز ٹو بگ سٹیز ان سرچ آف جابس اینڈ کمفرٹ آف لائف. اباؤٹ 80% آف دا ہاؤسنگ یونٹ ان بگ سٹیز ڈیو ٹو دا ایکچوئل انفلکس آف پیپل ہیو سب اسٹینڈرڈ. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ آبادی زیادہ بڑھیں گی تو جو دیہی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ شہری علاقوں کی طرف رخ کریں گے جابس کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ شہری علاقوں میں ہمارے پاس سہولت بہت زیادہ ہوتی ہے، بجلی کے لحاظ سے، گیس کے لحاظ سے، تعلیم حاصل کرنے کے لحاظ سے یا جابس حاصل کرنے کے لحاظ سے سہولیات بہت ہوتی ہے، تو لوگ گاؤں چھوڑ کے شہر کی طرف آتے ہیں. اس سے کیا اثر پڑتا ہے شہری علاقوں پہ کہ شہری علاقوں میں جتنی سہولیات تھی پہلے ان لوگوں کے لحاظ سے وہ صحیح تھی، لیکن جب باہر سے بہت زیادہ لوگ وہاں آ کے رہنے لگیں گے تو وہ شہری جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ ان کی ضروریات کیا ہوں گی، ان کے جو ریسورسز ہوں گے وہ کم ہوں گی. ٹھیک ہے، ان کے اب ایک علاقے ہے، اس علاقے میں 50 لوگ ہیں، 50 لوگوں کے لحاظ سے وہاں کی ریسورسز کافی ہیں. اگر پھر کچھ ٹائم کے بعد وہاں لوگ 80 ہو جائیں، 90 ہو جائے، پھر 100 ہو جائیں، 100 ہو جائیں، تو وہ ریسورسز ان لوگوں پہ کم ہو جائیں گی، تو یہ وہاں پہ بھی ہمارے پاس جاب کے مسائل پیدا ہوں گے، بجلی کے مسائل پیدا ہوں گے، گیس کے مسائل پیدا ہوں گے. Our population puts a great pressure on the basic facilities, for example, water, electricity, gas, and public transport. The migration from rural areas create shortage of labor in agriculture sector. اب ہمارے پاس کیا ہے اربنائزیشن میں اور کیا مسئلہ پیدا ہوگا اوور پاپولیشن سے کہ جتنے لوگ ایک ایسے علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں یہ تمام سہولیات ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہاں جو نیچرل فیسلٹیز ہمارے پاس ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے، الیکٹریسٹی ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، ان سب پہ اثر پڑے گا اور یہ ساری چیزوں کی وہاں پہ قلت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جتنے وہاں لوگ زیادہ ہوں گے وہاں ان چیزوں کی ہمارے پاس کمی آئیں گی. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو رورل ایریاز سے ہمارے پاس جو لوگ مائگریٹ کر کے آتے ہیں اربن ایریاز میں، تو ایک تو یہ ہے کہ جو دیہی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں جو مزدور ہوتے ہیں ان کی کمی آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے جب بہت زیادہ لوگ گاؤں سے شہر کی طرف آ رہے ہیں تو گاؤں میں جو ہمارے پاس زراعت کا جو شعبہ ہوتا ہے وہاں مزدوروں کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ مزدور وہاں رہتے ہی نہیں ہے. سارے مزدور یا زیادہ سے زیادہ مزدور جو ہے وہ شہر کی طرف رخ کرتے ہیں وہاں زندگی گزارنے کے لیے، تو ایک یہ مسئلہ بھی ہمارے پاس پیدا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اوور گریزنگ. زیادہ آبادی کا ایک امپیکٹ ہمارے پاس کیا ہے انوائرمنٹ پہ، اوور گریزنگ ہے. اوور گریزنگ کیا ہے؟ کیٹل ریئرنگ از اے پروفیٹیبل بزنس. کیٹلز آر مینلی فیڈ آن پلانٹس. گراس لینڈ کین سپورٹ a specific numbers of cattle. Animals consumes the upper portion of grasses. When more than required number of animal graze, plants are not able to recover and they ultimately die. اب ہمارے پاس کیا ہے یہ جو لوگ بزنس کے طور پہ بھی چرواہوں کو جو ہے تو ان کی بزنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے کمانے کے لیے لوگ گائے بھینس وغیرہ جو ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ پالتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک کھیت ہے اور یہ جتنی بھی اینیملز وغیرہ ہے، گائے بھینس وغیرہ ہے، گوٹ وغیرہ ہے، شیپ وغیرہ ہے، یہ سارے جو ہے وہ گراسز کے اوپر جو ہے تو زندگی گزارتے ہیں، گراسز یہ کھاتے ہیں عموماً. تو اگر ہمارے پاس ایک کھیت ہے، اس کھیت میں ہم بہت زیادہ جانوروں کو چھوڑ دیں کھیت کو کھانے کے لیے، تو کیا کریں گے وہ؟ اس سے ہمارے پاس وہ کھیت خراب ہو جائیں گے. کیونکہ اگر کم اینیملز ہوں گے، کم جانور ہوں گے کسی کھیت میں، تو وہ صرف سطح والی جو پلانٹس ہوں گے، جو ہمارے پاس ہربس ہوں گے، جو کھیت ہوں گے وہ کھا لیں گے، لیکن نیچے ان کی جڑیں تو رہ جائیں گی. وہ جڑیں پھر دوبارہ ہمارے پاس کیا ہوں گی؟ بڑھتی ہیں اور اس سے ہمارے پاس کھیت دوبارہ جڑیں سے بڑھنے لگتے ہیں. لیکن اگر ایک علاقے میں آپ بہت زیادہ اینیملس کو چھوڑ دو، ایک کھیت میں بہت زیادہ اینیملس کو چھوڑ دو، تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ اوور گریزنگ ہو جائیں گی. کچھ اینیملس اوپر والی جو کھیت ہے وہ کھا لیں گے، کچھ جو ہے وہ نیچے جڑوں سے اکھاڑ کر وہ پلانٹس، وہ ہربس یوز کریں گے، جس کی وجہ سے وہ پلانٹس کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور وہ دوبارہ اگنے کے قابل نہیں رہتے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیفورسٹیشن. زیادہ آبادی کا ہمارے پاس ایک وجہ کیا ہے؟ ڈیفورسٹیشن بھی ہے. ان کی زیادہ آبادی کا جو اثر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیفورسٹیشن ہے کہ جو جنگلات ہے اس کی کٹائی ہوتی ہے. جس طرح کہ میں نے اسٹارٹ میں آپ سے کہا کہ جتنی آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ جو فارسٹ ہیں، جو جنگلات ہیں اس کی کٹائی ہو رہی ہے اور اس کی کٹائی سے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ جنگلات ختم ہو رہے ہیں. اور جنگلات سب سے مین کام کیا کرتا ہے کہ وہ سیلاب وغیرہ
وغیرہ کو بھی روکتے ہیں اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ زمین کو کیا کرتے ہیں مضبوط سے جگڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ زمین جو ہیں وہ ہمارے پاس نیوٹرن کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ رچ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جنگلات ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ اینیملز رہتے ہیں، تو جب ہم جنگلات کی کٹائی کریں گے تو ان اینیملز کا جو ہیبیٹیٹ ہے، ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ بھی ہمارے پاس ختم ہوں گی، جس سے اینیملز بھی ہمارے پاس دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تو کہتے ہیں اربنائزیشن ریکوائرز مور لینڈ تھس فوریسٹ آر کٹ ٹو بلڈ روڈس اینڈ ہاؤسز۔ اب ہمارے پاس شہری علاقے زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ کی آبادی زیادہ ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کریں گے جنگلات کو کاٹیں گے، وہاں پہ روڈس بنائیں گے، وہاں پہ ہاؤسز بنائیں گے، ٹھیک ہے، ہاسپٹلس وغیرہ بنائیں گے۔ ٹریز آر ریموو ٹو ڈیولپ پیسچرز فار گریزنگ۔ جب ہمارے پاس جو وہ ہے جنگلات ہے ان پہ جو ٹریز ہیں انہیں ختم کیا جاتا ہے، وہاں پہ فصل بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے، جو اینیملز جو ہیں ان کی گریزنگ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو جنگلات کی کٹائی سے جو ٹریز وغیرہ ہوتی ہیں، جو ووڈ وغیرہ ہوتی ہیں، انہیں یا فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، یا جو ہے تو انہیں ان کی جو لکڑیاں وغیرہ انہیں جلنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ سو ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے کہ فوریسٹ آر دا نیچرل فیکٹریز فار دا پروڈکشن آف آکسیجن۔ سب سے اہم کام کیا کرتا ہے جنگلات کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس گرینری ہوگی کس علاقے میں، وہاں آکسیجن زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگا، وہ ایریا ہمارے پاس کیا ہوگا وہ گرین ہوگی، تو وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہوگا وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا نیٹ اینڈ کلین ہوگا۔ اے لیونگ پلیس ٹو وائلڈ لائف، فلو ٹمبر اینڈ ریکریشن ٹو مین، دے کنٹرول فلوڈس، پریونٹ فارمیشن آف ڈیزرٹ، کیپ دا ایئر کلین۔ یہ سارا ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس جنگلات سے کیا ہوتا ہے، جنگلات کیا کام کرتے ہیں، جہاں جنگلات ہوں گے وہاں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوگی، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا نیٹ اینڈ کلین ہوگا، بہت زیادہ جو جنگلی حیات ہے، وائلڈ لائف ہے وہ وہاں رہیں گے، ان کی رہنے کی جگہ ہوتی ہیں فوریسٹ۔ اس کے علاوہ جنگلات کیا کرتے ہیں، یہ سیلاب وغیرہ کو روکتا ہے، یہ صحرا وغیرہ بننے سے روکتے ہیں، اور وہاں کا جو سب سے اہم کام کیا ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہاں کا جو ایئر ہوا جو ہوتی ہیں، آب و ہوا ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہیں۔ ڈیفورسٹیشن لیڈس ٹو، کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیفورسٹیشن ہے، جنگلات کی کٹائی ہے، اس کے اثرات کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا کیا چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ایک ہے سوائل ایروجن۔ سوائل ایروجن کا میں نے بتایا کہ جنگلات کی کٹائی ہوگی تو زمین کی سطح ہمارے پاس لوز ہوگی، اور اس کے جو سیلاب وغیرہ آئیں گے تو نیوٹرنس وہ سارے سیلاب کے پانی کے ساتھ اس زمین سے چلے جائیں گے، اور وہ زمین ہمارے پاس کبھی بھی فصل اگانے کے قابل پہ نہیں رہتی۔ ڈسٹرکشن آف ہیبیٹیٹ، وہاں جتنی ہمارے پاس جنگلی حیات رہتی ہیں ان سب کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں، وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ ایکسٹنکشن آف مینی اسپیشیز، اور سب سے پہلے سب سے اہم کام کیا ہے کہ ایک اینیمل کے رہنے کی جگہ جب ہم ختم کر دیتے ہیں تو جانور ہمارے پاس دوسری جگہ جا کے اتنی آسانی سے وہ زندہ یا اتنی آسانی سے وہ کمفرٹیبل زندگی نہیں گزار سکتے، وہ ہم انسانوں کی طرح تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ انہیں ظاہری بات ہے دوسری جگہ جا کے انہیں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ اسپیشیز کیا ہو جاتی ہیں، ان کی مر جاتی ہیں اور وہ ختم ہو رہی ہیں دن بدن، اس دنیا سے ختم ہو رہی ہے بہت زیادہ اسپیشیز۔ فلوڈ، سیلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلائمیٹک چینجز، ظاہری بات ہے جب ہمارے پاس جنگلات میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جب ہم جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس ماحول میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ماحولیاتی جو موسمی اثرات جو ہے وہ بھی اس سے خراب ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس پہ بھی گندا اثر پڑتا ہے۔ اور ڈیزرٹیفیکیشن، جب ایک علاقے میں ہم جتنی فصل کی کٹائی کریں گے، جتنی ہم جنگلات کی کٹائی کریں گے، اتنا ہی وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا، وہاں صحرا بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سوائل ایروجن ہوگا تو وہ زمین دوبارہ پودے وغیرہ اگانے کے قابل نہیں ہوتے، پلانٹس وغیرہ اگانے کے قابل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ زمین بنجر ہو جاتے ہیں اور وہاں صحرا بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ تھینک یو۔